کامران مرزا صاحب، آپ نے کل سینٹ میں جب یہ بل آیا فورن انویسٹمنٹ 2022 تو آپ نے اس کے حق میں ووٹ دیا یا نہیں دیا؟ میں نے بالکل اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا، اور اس سے پہلے میری لا منسٹر صاحب سے ایک دن پہلے بات ہوئی ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس سنجیدہ مسئلے میں اس طرح سے نہ کیا جائے۔ پھر ایک طریقہ واردات ہے ہمارے ہاں سینٹ میں۔ طریقہ واردات یہ ہے کہ آپ کے ایجنڈے میں جو ہے نا وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ کل آپ نے ایجنڈا دیکھا ہوگا، اس میں یہ ایجنڈے میں بل نہیں تھا۔ پھر جب ہم سینٹ میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں تلاوت کے بعد، اچانک جو ہے نا یہ بات شروع ہو گئی، اور مجھ سے جو ہے نا وہ ایک دوست نے جن کا میں نے نام لیا، انہوں نے کہا کہ ہماری مولانا صاحب سے بات ہو گئی ہے۔ اب میں ہکا بکا رہ گیا کہ یہ مولانا صاحب نے ہمیں کوئی چیز کنوے نہیں کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جی ہاں۔ اور میں نے اب دکھ کے عالم میں میں نے مولوی فیض محمد صاحب کو کہا کہ ہم اگر انہوں نے مولانا صاحب سے بات کر بھی لی ہے تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم باہر نکل جاتے ہیں۔ ہم دونوں باہر نکل گئے، اور جب باہر نکلے تو مولوی واسع صاحب ملے ہیں مولوی فیض محمد صاحب کو، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہم سے غلط بیانی کر کے اور وہ کیا گیا۔ بات میر صاحب یہ ہے کہ جب نیب امینڈمنٹس کی بات ہوتی ہے تو وہاں تو ہم کو اعتماد میں لے لیں، وہ نیب امینڈمنٹس ہمارا ایشو نہیں تھا، اس میں آپ ہمیں اعتماد میں لینے کے لیے کمیٹی فارم کر لیتے ہیں، اور جو ہمارا ایشو ہے بلوچستان کا وہاں ہم کو پتہ نہیں ہے، اور اچانک جو ہے نا وہ ایجنڈے کے آؤٹ آف ایجنڈا جو ہے نا ایک چیز آتا ہے، اور وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹھک ٹھک اس کو جو ایک پریکٹس ہے کہ اس کو کمیٹی کے پاس بھجوایا جاتا ہے، اس کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ ایک منٹ۔ یہ سارا کس نے کروایا؟ ظاہر ہے گورنمنٹ نے کروایا۔ پارلیمنٹ کو ربڑ سٹیمپ کس نے بنایا ہوا ہے؟ اگر آپ نے مزید جاننا ہے تو پھر جو ہے نا اس معاملے کا کنٹرول آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس معاملے کا کنٹرول کس کے پاس ہے، اور مجھ کو بھی پتہ ہے کہ اس کا کنٹرول کس کے پاس ہے۔ اور آج دسمبر کا مہینہ ہے، اور 16 دسمبر میں 2-3 دن باقی ہیں۔ آپ کے والد کو جو چیز لوگ بتایا کرتے تھے وہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ لیکن اگر ایجنڈے میں ایک چیز نہیں تھی جی، اور وہ چیز اتنا امپورٹنٹ بل جو ہے وہ آ گیا، تو کوئی جو آپ کے جو ساتھی تھے آپ کے علاوہ، انہوں نے کوئی چیئرمین سینٹ سے پوچھا نہیں کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ پارلیمنٹ کو مذاق بنا دیا۔ چیئرمین سینٹ رات 10 بجے تک ہمارے ساتھ بیٹھ کے پھر اس معاملے کو سیٹل کروانے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ اس بات پہ ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ ایجنڈے سے باہر کوئی چیز آ جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ میرا اختیار ہے۔ ہم کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کے اندر، ہمارا کل پرائیویٹ ممبر ڈے تھا، ہمارے اپنے جو ایشوز لگے ہوئے تھے وہ سارے کے سارا بلڈوز ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا پی ٹی آئی نے شور مچانا شروع کیا، اس شور کی آڑ میں یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ بظاہر مینج تھا۔ ایک طرف سے شور مچایا جا رہا تھا اور ایک طرف سے جو ہے، اچھا پی ٹی آئی کا اس پہ کیا موقف؟ وہ سواتی صاحب کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ سواتی صاحب کے وہ شور ان کو اس ایشو میں کوئی دلچسپی، کوئی کسی کو دلچسپی نہیں تھی، صرف بلوچستان کے لوگ، تو انہی کی تھی نا جس پر سپریم صرف کورٹ بلوچستان کے لوگوں کو دلچسپی، کیونکہ یہ لیجسلیشن تو ایکچولی جو ہے یہ عمران خان کے دور میں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، آپ کو ان کا سٹیٹمنٹ یاد ہوگا کہ میں ریکارڈ ایک بیچوں گا اور پھر پاکستان کے قرضے، بھئی قرضہ تم نے لیا ہے، بیچو گے ہمارے کو۔ ہاں، یہ میں ذرا اس کو اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ 20 مارچ 2022 کو حکومت پاکستان جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس نے ایک یہ کینیڈین کمپنی ہے اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا، اور پھر اس پر معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، اور اس سپریم کورٹ نے 9 دسمبر یعنی کہ چند دن پہلے اس منصوبے کو قانونی قرار دے دیا اور کہا جی اس میں کوئی کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔